السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی نے سب سے پہلے آخر میں انتقال فرمایا؟ جواب: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: فرشتوں کی مسجد کا کیا نام ہے اور وہ کون سے آسمان پر ہے؟ جواب: فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ سوال: عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ جواب: عمرہ کرنے والوں پر طواف عمرہ فرض ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دونوں سگے بھائی تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے فتح خیبر کے بعد زہر آلود گوشت کھلایا۔ سوال: گھر کو کتنا عرصہ بند رکھنے سے اس میں جنات آ جاتے ہیں؟ جواب: کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری میں بھیجا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب: قربانی کے لیے بکری 1 سال کی، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس مقام پر لے کر گئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے منی کے مقام پر لے کر گئے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری کیوں نہ چلی تھی؟ جواب: واللہ عالم، چھری چلاتے وقت ران کا ٹکڑا چھری اور گلے کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ سوال: سال کے کن 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعوت کرتا ہے؟ جواب: 4 دن عید الاضحیٰ کے 10 سے 13 ذی الحجہ اور 1 دن عید الفطر کا، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔
سوال: کتنی عمر کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم ہے؟ جواب: کسی بھی عمر کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا جنت کا تھا اور جنت سے آیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر کس رنگ کی اون تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو مینڈا جنت سے آیا تھا اس پر سرخ رنگ کی اون تھی۔ سوال: عید الاضحیٰ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب: عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ سوال: بقرہ عربی میں کس جانور کو کہتے ہیں؟ جواب: بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے پائے کب تناول فرماتے؟ جواب: ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کے رکھ لیتے تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن بعد تناول فرماتے تھے۔ سوال: کیا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال: عید الاضحیٰ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی قربانی کے ہیں۔ سوال: کیا قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب: قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں ساتھ کر سکتے ہیں؟
جواب: قربانی اور عقیقہ ایک جانور میں نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال: کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب: 15 شعبان المعظم 2 ہجری، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد سورۃ البقرہ میں حکم دیا گیا۔ سوال: کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا جہنم میں جائے گا۔ سوال: کیا یہ درست ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے؟ جواب: جی ہاں، یہ درست ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ سوال: رات کو آسمان پر جو سفیدی راستے کی شکل میں سیدھی نظر آتی ہے، یہ کیا ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پل صراط ہے۔ جواب: اس کو پل صراط کہنا غلط ہے، بلکہ اس جگہ سے قیامت کے دن آسمان پھٹے گا۔ سوال: قارون کے خزانے کی کنجیاں کتنے خچروں پر لادی جاتی تھیں؟ جواب: قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ خزانوں کی کنجیاں 70 خچروں پر لادی جاتی تھیں۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش کس جگہ کی ہے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت المقدس فلسطین کی ہے۔ سوال: کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جواب: جس میں 7 حصے ہوں، اس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ سوال: غزوہ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اہل بیت کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: خندق کھودنے کے دوران مہاجرین اور انصار آپس میں لڑنے لگے۔ مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے، اور انصار کہتے تھے سلمان ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سوال: خندق کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟
جواب: حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کا نقشہ تیار فرمایا اور 10 افراد کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ سوال: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم دیا گیا۔ سوال: کس نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے نکلوایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے 400 سال بعد نکلوایا۔ سوال: کس صحابی کے جنازہ میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے؟ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے۔ سوال: سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ جواب: حافظ قرآن سب سے زیادہ غنی شخص ہے۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا قبرستان عراق میں ہے۔ سوال: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جواب: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی سورت فتح میں ہے۔ سوال: کس خلیفہ کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب: عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے۔ سوال: جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا نظر بد کی نشانی ہے۔ جواب: کچھ بزرگان دین کا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا پھر نماز کے دوران اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں تو اکثر وہ لوگ بھینگا پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر احادیث میں بھی آنکھیں بند کر کے نماز اور سجدہ کرنے کی ممانعت آئی ہے کہ سجدہ کرتے وقت آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ جواب: کچھ بزرگان دین کا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا پھر نماز کے دوران اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں تو اکثر وہ لوگ بھینگا پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر احادیث میں بھی آنکھیں بند کر کے نماز اور سجدہ کرنے کی ممانعت آئی ہے کہ سجدہ کرتے وقت آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
سوال: کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب: پارسی مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے۔ سوال: عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب: عرب میں غیب دانوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ سوال: جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب: جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے۔ سوال: سب سے پہلے کعبہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے کعبہ کا طواف فرشتوں نے کیا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے روٹی کس انسان نے بنائی تھی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے روٹی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے یہودی آقا کو 40 اوقیہ رقم دی اور اس کے باغ میں اپنے ہاتھ سے کتنے پودے لگائے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 پودے باغ میں لگائے۔ سوال: فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب: فرعون 10ویں محرم کے دن غرق ہوا تھا۔ سوال: منافقین کو جہنم کی کس منزل میں قید کیا جائے گا؟ جواب: منافقین کو جہنم کے 7ویں منزل میں قید کیا جائے گا۔ سوال: رشوت سب سے پہلے کس ملک میں لی گئی تھی؟ جواب: عراق میں رشوت سب سے پہلے لی گئی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔